بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 791 ہے، 791، اور آج سورہ توبہ کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 58 اور 59، 58 اور 59۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی ہم تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، صدق اللہ العظیم۔ وَمِنْهُمْ، اور بعض ان میں سے، من وہ ہیں جو یلمزک تان کرتے ہیں آپ پر، فی الصدقات صدقات میں، فَإِن، سو اگر، اعطو وہ دیے جائیں، منہا ان میں سے، رضو تو وہ راضی ہوتے ہیں، وَإِنْ، اور اگر، لم يعطوا نہ وہ دیے جائیں، منہا اس میں سے، اذا ہم تو وہ جٹ، یسخطون ناراض ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، کیا ہی اچھا ہوتا اگر، انہم بلا شبہ وہ، رضو راضی رہتے، ما اس پر جو، آتاہم اللہ دیا ان کو اللہ نے، ورسول اور اس کے رسول نے، وقالوا اور وہ کہتے، حسبنا کافی ہے ہمارے لیے، اللہ اللہ، سیؤتینا ان قریب دے گا ہمیں، اللہ اللہ، من فضلہ اپنے فضل سے، ورسولہ اور اس کا رسول بھی، انا ملا شبہ ہم، الی اللہ اللہ کی طرف، راغبون رغبت کرنے والے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ تقسیم صدقات میں تم پر طعنہ زنی کرتے ہیں، اگر ان کو اس میں سے خاطر خواہ مل جائے تو خوش رہیں، اور اگر اس قدر نہ ملے تو جھٹ خفا ہو جائیں، اور اگر وہ اس پر خوش رہتے جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیا تھا، اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، اور اللہ اپنے فضل سے اور اس کے پیغمبر اپنی مہربانی سے ہمیں پھر دے دیں گے، اور ہمیں تو اللہ ہی کی خواہش ہے، تو ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ ان 2 آیتوں میں 7 باتیں بتائی گئی ہیں، اور انہی منافقین میں وہ بھی ہیں جو صدقات کی تقسیم کے بارے میں آپ کو طعنہ دیتے ہیں۔ نمبر 2، چنانچہ اگر انہیں صدقات میں سے ان کی مرضی کے مطابق دے دیا جائے تو راضی ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، اور اگر اس میں سے انہیں نہ دیا جائے تو ذرا سی دیر میں ناراض ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، جو کچھ بھی انہیں اللہ اور اس کے رسول نے دے دیا تھا، کیا اچھا ہوتا کہ یہ اس پر راضی رہتے۔ نمبر 5، اور یہ کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ نمبر 6، آئندہ اللہ اپنی فضل سے ہمیں نوازے گا اور اس کا رسول بھی۔ نمبر 7، ہم تو اللہ ہی سے لو لگائے ہوئے ہیں۔ بزرگان محترم، جس کا دل دنیا کی محبت میں رچ بس جاتا ہے، اور وہ دنیا کی محبت میں اسی کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے، اس کے دل میں ایمان اور اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ ایسے بدبختوں کو اس بات پر خوشی نہیں ہوتی کہ ان کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے۔ منافقوں کا یہی حال تھا، ان کو صرف دنیا کی دولت سے مطلب تھا، دین حق، ایمان، نیک اعمال سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ غزوہ حنین سے واپس ہوئے اور غنیمت کا مال تقسیم فرمایا، تو منافقوں میں سے ایک منافق کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ تو ایسی تقسیم ہے جس کے ذریعے اللہ کی رضا کا ارادہ نہیں کیا گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود
رضی اللہ عنہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور کہا کہ غنیمت کے مال کی تقسیم کے سلسلے میں فلاں نے یہ بات کہی ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، انہیں اس سے زیادہ تکلیف دی گئی، پھر انہوں نے صبر سے کام لیا۔ اسی وقت قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان منافقین میں بعض وہ لوگ بھی ہیں جو صدقات کے بارے میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن کرتے ہیں۔ پیغمبر اگر ان میں سے ان کو دے دیا جائے تو راضی ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کو اس میں سے نہ دیا جائے تو اسی وقت وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور ان کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ اس پر راضی ہوں جو اللہ نے اور اس کے رسول نے انہیں دیا، اور وہ یوں کہیں کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ان قریب اللہ ہمیں اپنے فضل سے عطا کرے گا اور اس کا رسول، بے شک ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہلاک ہو دینار کا غلام اور درہم کا غلام اور چادر کا غلام، اگر کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جائے اور اگر نہ دیا جائے تو ناراض ہو جائے۔ یہ شخص آندھے منہ گرے اور جب اسے کانٹا لگ جائے تو خدا کرے اس کا کانٹا نہ نکلے۔ یہ بخاری کی روایت۔ اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں بخاری اور نسائی کی ایک اور روایت ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ اس درمیان کے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذوالخویصرہ تمیمی نامی ایک شخص آیا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، انصاف سے کام لیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خرابی ہو تیری، اگر میں انصاف نہ کروں تو کون انصاف کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پیغمبر مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے چھوڑ دو، اس لیے کہ اس کے کچھ اپنے ساتھی ہوں گے جن کی نماز کے آگے تم اپنی نماز کو کم تر سمجھو گے اور ان کے روزوں کے آگے تم اپنے روزوں کو کم تر سمجھو گے، لیکن وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسا کہ تیر کسی جانور کو لگ کر آر پار ہو جاتا ہے۔ داؤد ابن عاصم سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صدقے کا مال آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تقسیم کر دیا، ادھر ادھر یہاں تک کہ وہ مال ختم ہو گیا۔ انصار میں سے ایک شخص نے یہ منظر دیکھا تو کہا، یہ کیا انصاف ہے؟ چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی۔ بہرحال ان تمام احادیث سے اور آیت کی جزئیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت منافقین کے سلسلے میں نازل ہوئی۔ یہ منافقین اپنے ایمان کی کمزوری اور دنیا کی محبت میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر طعنے دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کا الزام یہ کہہ کر لگاتے تھے کہ یہ محمد تو اپنے رشتہ داروں اور اپنے چاہنے والوں کو جس کو چاہے دے دیتے ہیں، اور یہ کہتے تھے کہ یہ تو انصاف کی رعایت ہی نہیں کرتے۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ اور منافقوں کے لیے بہتر یہی تھا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے انہیں دیا اس پر راضی اور خوش ہو جاتے، اور یوں کہتے کہ ان قریب اللہ ہمیں اپنے فضل سے عطا کرے گا اور اس کا رسول دے گا، اور انہیں یوں بھی کہنا چاہیے تھا کہ بے شک ہم اللہ ہی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سے اس کی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، جو کچھ بھی مل جائے وہ اس پر خوش رہتا ہے، مگر منافق تھوڑے مال پر راضی نہیں ہوتا، اس کی طمع، اس کی حرص اس کے دل و دماغ میں اور کی طرف پیدا کرتا ہے۔ چونکہ مال کی برکتوں سے بھی وہ نافع واقف ہوتا ہے، اس لیے اس کی زندگی کا مقصد ہی مال بن جاتا ہے، اور اس مال کی محبت میں اس پر مادیت کا بھوت سوال ہو جاتا ہے، پھر دین حق، ایمان اور اعمال صالحہ کی کوئی قدر و قیمت اس کے دل میں نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نفاق کے ان تمام بیماریوں سے اور برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اچھا گمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔